اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، سورہ صف کے آخری رکوع کی پہلی آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ تعالی اپنے ایماندار بندوں کو عجیب خطاب فرما رہے ہیں. اپنے خطاب میں اللہ تعالی ایک تجارت کا ذکر فرماتے ہیں. تجارت بڑی محبوب چیز ہے، مال و دولت حاصل ہوتا ہے، اس سے زندگی سنورتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تجارت تمہیں میں بتاتا ہوں. اس تجارت کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں دردناک عذاب سے نجات مل جائے. دردناک عذاب جہنم میں ہوتا ہے. جو عذاب جہنم میں ہوگا وہ دنیا میں نہیں ہو سکتا. تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس تجارت کی برکت سے دردناک عذاب یعنی جہنم سے نجات عطا فرماتا. دوسرا فائدہ اس تجارت کا یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. یہ بہت بڑا فائدہ ہے. ایک گناہ پر بھی آدمی جہنم میں جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ اس کی چھوٹی سی گستاخی بھی نہیں کی جا سکتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے وہ تجارت کی تو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں. تیسرا فائدہ یہ فرمایا وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اس تجارت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے. جنت وہ جگہ ہے جس میں انسان کی سب خواہشیں پوری ہو جائیں. بلکہ خواہش سے بھی بڑھ کر اس کو عطیات عطا ہوں گے. چند چیزوں کا ذکر بھی فرما دیا.
کہ بہترین رہائش گاہیں ہوں، وہ مساکن طیبۃ، باغوں میں بہترین رہائش گاہیں ہوں گی، رہائش گاہوں میں مکین نہ ہوں، خدمت گزار نہ ہوں، ضروریات کی چیزیں نہ ہوں، تو وہ رہائش گاہ اجڑی سی ہوتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو جنت تمہیں ملے گی، اس میں ہر قسم کی نعمتیں تمہیں عطا کی جائیں گی، اس میں بہترین بلڈنگیں ہوں گی، مساکن طیبۃ، اور چوتھا فائدہ یہ فرمایا نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ تعالیٰ اس تجارت کی برکت سے تمہاری مدد کریں گے اور جلد فتح عطا کریں۔ فرمایا یہ بڑی کامیابی ہے، ذالک الفوز العظیم، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے یہ بڑی کامیابی ہے، اور مومنوں کو اس کی خوشخبری بھی دے دیں۔ یہ تو اس تجارت کے پہلے میں نے فائدے بتا دیے کہ ایسی تجارت ہے، تاجر کو جب منافع بتا دیے جائیں تو اس تجارت کا اس کو بڑا شوق ہو جاتا ہے کہ اس کے اتنے فائدے ہیں، نقصان نہیں ہے، تو وہ ہر ممکن کوشش کر کے اس تجارت کو کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فائدے بتا دیے تجارت کے، تاکہ تم سب خوش دلی سے وہ کرو۔ اب تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ ہی کو معبود برحق سمجھو، وہی خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، وہی دنیا و آخرت کا مالک ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا، اسی کی زمین پر ہم رہتے ہیں، اسی کے آسمان کے نیچے ہم رہتے ہیں، اسی کی نعمتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس درجے میں ایمان لاؤ، یہ ساری صفات کمالیات اس اللہ کے لیے ہیں، ہم نے اس کی فرم برداری کرنی ہے۔ وَرَسُولِ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ کا رسول اللہ کے احکام اللہ کے بندوں کو پہنچاتا ہے کہ اللہ میاں ان کاموں سے راضی ہوتے ہیں یہ کرو، اور ان کاموں سے ناراض ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ پھر خود عمل کر کے بتاتے ہیں، نماز کا حکم دیا خود نماز پڑھتے، روزے کا حکم دیا خود روزہ رکھتے ہیں، امت سے زیادہ نماز پڑھتے ہیں، امت سے زیادہ روزے رکھتے ہیں، جن گناہوں سے بچنے کا کہا ان سے خود بچتے ہیں۔ تو اس واسطے وہ ہمارے محسن ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہم نے ان کو مان کر ان کی اطاعت کرنی ہے کہ رسول کو مانو۔ تیسری چیز وہ تجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہو۔ دین کے بہت سے احکام ہیں، لیکن یہاں ایمان کے ساتھ جہاد کا ذکر فرمایا، تجارت میں آ گیا۔ تجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہ ایک بہت بڑی تجارت ہے۔
اور جہاد میں اپنی جان اور اپنا مال پیش کر دو. جان اور مال پیش کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ واپس کر دیں گے. مال غنیمت آیا تو صحابہ کرام بڑے امیر بن گئے. پہلے کچھ بھی نہیں تھا، جہاد کیا تو امیر ہو گئے. ابھی اپنی جمع پوجی جہاد میں خرچ کرو، فائدہ تمہارا ہے اور پوری دنیا کا ہے، مسلمانوں کا بھی ہے غیر مسلموں کا بھی ہے جہاد میں. کیونکہ اگر جہاد نہ ہو تو جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اور ایمان نہیں ہوتا تو وہ ظلم ڈھاتا ہے، زمین میں فساد مچاتا ہے، دنیا کا چین چھین لیتا ہے، آرام چھین لیتا ہے، نہ خود آرام کرتا ہے نہ کسی کو آرام کرنے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. اگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ساتھ دفع نہ کرے، یعنی جہاد کا حکم نہ دے، وہ اس کا مقابلہ نہ کرے، زمین میں فساد آ جائے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. اگر اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم نہ دے تو پھر خلوت خانوں میں بیٹھ کر رہبان جو عبادت کرتے ہیں ان کے خلوت خانے باقی نہیں رہیں گے. یہود و نصارت کی عبادت خانے باقی نہیں رہیں گے، مسلمان کی مسجد باقی نہیں رہے گی. دیکھتے نہیں اب غزہ میں مسجدوں پر بمباری نہیں ہو رہی، ہسپتالوں پر بمباری نہیں ہو رہی، بچوں اور عورتوں پر بمباری نہیں ہو رہی. ہمیں تو اسلام سکھاتا ہے بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، عبادت گاہوں کو نہیں چھیڑنا. اور یہ اندھا دھند بم برسائے جا رہے ہیں اور تباہی پھیر رہے ہیں. اندر سے بھاوے خود بھی کھوکھلے ہو گئے، لیکن پریشان تو کیا ہوا ہے. تو فرمایا ہم نے جہاد کا حکم دیا ہے، جہاد کرو. پھر جہاد جو جہاد ہوتا ہے اس طرح کرو، اس طرح نہیں کہ ایک علاقے کے لوگ مسلمان کچھ لوگ مرتے پٹتے رہے، دوسرے بیٹھے رہے. فرمایا قاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافہ. او مسلمانوں، بے شک تمہارے اختلاف بھی ہوں، الگ الگ حکومتیں بھی ہوں، لیکن جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو تو تم اکٹھے ہو جاؤ، مل کر تم نے جہاد کرنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف تھا ایک مسئلے میں، جس کی وجہ سے کچھ لڑائی بھی ہوئی. لیکن جب رومیوں نے دیکھا کہ یہ دو بڑے آپس میں لڑ رہے ہیں تو ایک کا ساتھ دے کے ہم ان کو فتح کر سکتے ہیں. حضرت امیر معاویہ کے پاس خط لکھا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ تکڑے ہو. حضرت امیر معاویہ نے وہ خط پڑھ کر پھینک دیا اور فرمایا اے رومی کتے، تو نے ہمارے اختلاف سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہا، ہم آپس میں بھائی ہیں. اگر تم نے علی کی طرف ترچھی نگاہ بھی دیکھی تو حضرت علی نے جو فوج تیرے خلاف تیار کی اس کا پہلا سپاہی میں ہو کر تیرے ملک کو تحس نحس کر دوں گا. پتہ لگا اس طرح اتفاق ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں قاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافہ.
تو ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل صفا، تم اللہ کے راستے میں اس طرح صف بند ہو جاؤ جیسا کہ دیوار ہوتی ہے، سیسا پلائی دیوار کی طرح ہو جاؤ، پھر دیکھتے ہیں تمہارا دشمن کیا بگاڑ سکتا ہے۔ وہ چیز ہمارے اندر نہیں آ رہی، اس واسطے مدد میں تاخیر ہو رہی۔ ہم اگر اس پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، ہمارا یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان حقا علینا نصر المومنین، ہمارے اوپر مومنوں کی مدد کرنا ضروری ہے، لیکن مومنوں کو جو حکم دیا گیا تم پہلے اتفاق و اتحاد کرو، میدان میں جاؤ تو پھر تھوڑے بھی ہوو گے تو فتح میں دے دوں گا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي